اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 63۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تم کو خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ذکر کیا جا رہا ہے کپ اندھیرے کا، رات کا اندھیرا، اوپر سے بادلوں نے چاند تاروں کی روشنی کو بھی ڈھانکا ہوا ہے، یا سمندر میں ہے، تیز ہوائیں ہیں، اونچی خوفناک موجیں ہیں جو کہ وہ اٹھا رہی ہیں، کشتی میں جہاز میں سوار ہیں، کاغذ کی ناؤ کی طرح جہاز ڈولتے ہیں موجوں کے اندر۔ کون سی ٹیکنالوجی بچا سکتی ہے سوائے اللہ کے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا نجات کیسے ملے گی، خوف سے جو ہے وہ کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کٹر سے کٹر مشرک اور کٹر سے کٹر ایتھیسٹ بھی فطرت سے مجبور ہو کر اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور یہ پکارتے تھے ہر مشکل بلا کے وقت۔ یہ مشرک اللہ ہی کو پکارتے تھے، دل میں پکارتے تھے، گڑ گڑا کے اللہ کو پکارتے تھے۔ تو ان کو خود کتنی حیرت ہوئی ہوگی یہ سن کر کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہم اکیلے میں، تنہائی میں، خوف کی وجہ سے چپکے اور عاجزی زاری کے ساتھ کیسے ہم اللہ کرتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہ تھے، یہ تو خود قرآن کے من اللہ ہونے کا ثبوت ہے۔ خود ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یقیناً کوئی ہستی ہے، خبیر علیم ہستی، حاضر اور ناظر ہستی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل کر رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ بچاتا ہے تم کو، اللہ نجات دیتا ہے تم کو۔ تو شاکرین بننے کے بجائے تم مشرکین بن جاتے ہو۔ کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں الفاظ کی سملیرٹی کے اوپر، شین کاف را سے شکر، اور شین را کاف تھوڑا سا آرڈر بدل دیں حروف کا تو شرک بن جاتا ہے۔ تو اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے ہر کرب سے، ہر مشکل سے۔ بتاؤ کون ہے مشکل کشا؟ اللہ ہے مشکل کشا۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو بھول نہ جائیں کہ وہ القہار ہے، وہ القاہر فوق عبادہ ہی ہے۔ بچ کے جا نہیں سکتے، ناشکری کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے سزا بھی دے سکتا ہے وہ۔ اچھا، ان آیات کو ہم دیکھیں تو اپنے لیے ہمیں بڑا اچھا سبق مل رہا ہے۔ کس پر مشکل نہیں پڑتی؟ ہر انسان پر مشکل پڑتی ہے، اور ایسی مشکل پڑتی ہے کہ کوئی ہمیں ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہوتا جو ہماری مشکل دور کرتے۔ بے کس بے قرار، بالکل انسان بے بس ہوا ہوتا ہے، سخت بے قرار ہوا ہوتا ہے۔ ہر بے بسی کے ساتھ بے قراری نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہے ایٹ ٹائمز بے بس اور بے قرار۔ تو کرنے کا کام کیا ہے ایسے موقع پہ؟ کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، سب سے پہلے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے۔ عقیدے کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غوث پاک، کوئی غوث اعظم کوئی نہیں ہے۔ مشکل پڑنے پر نہ یا محمد کہنا ہے، یا محمد مدد کریں۔ مشکل پڑنے پر یا علی نہیں کہنا، یا علی مدد نہیں، یا غوث پاک مدد کریں نہیں، یہ نہیں کہنا، یا اللہ اللہ کو پکارنا ہے۔ تو عقیدے کو خالص اللہ کے لیے کر لینا ہے۔ 3 کام ہو گئے ہیں نا، اور چوتھا کام
وعدہ، کیا مستقبل کے لیے پکا ارادہ کہ آئندہ اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے۔ سمپل سبق، سمپل لیسنس تو ہم کو اپنے لیے یہ مل رہے ہیں۔ کیا یہ سارے اسباق مشرکین عرب نے حاصل کر لیے؟ جی کر لیے تھے، الحمدللہ بالکل کیے تھے۔ اور یہی عرب ہیں جنہوں نے کہ ساری دنیا تک اسلام کی تعلیمات کو پھیلا دیا، پہنچا دیا۔ ایسا ٹرانسفارمیشن ان کے اندر آیا۔ یہ ہے انقلاب لانے والی کتاب، جس نے کہ وہ انقلاب برپا کیا جس کی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر۔ اور کیسا انقلاب؟ راتوں رات نہیں، یہ صبر آزما انقلاب ہے۔ یہ سارا انقلاب پہلے قلب سے شروع ہوتا ہے۔ قلب بدلے گا، دل بدلے تو زندگی بدلے، اور زندگیاں بدلیں گی تو دنیا بدلے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ رفتہ رفتہ ان کا ریزسٹنس چپ آف کرتا گیا قرآن، جو ان پہ اتنی ساری تہیں چڑھ گئی تھی شرک کی، ایک ایک کر کے ہٹاتا گیا، دھوتا گیا قرآن، ان کو دھوتا گیا، قرآن برستا گیا ان کے اوپر، اور رفتہ سارے شرک سے پاک ہو گئے۔ اور اتنے سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ، عملی طور پہ ہو سکتا ہے کہ عرب اس وقت وہاں نہ ہو جہاں ان کو ہونا چاہیے، لیکن ہم کچھ بھی کہیں، عقیدہ ان کا ہم دیکھیں اس قدر پکا اور پختہ ہے، اور جو اللہ سے ان کا تعلق ہے، جس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے دعا کرتے ہیں، جیسے بات میں اللہ کا نام لیتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، حقیقت ہے کہ وہ بہت دل کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو ایشوز ہیں ہم اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہے، اور جو خوبی ہے اس کو بھی ساتھ بیان کریں، ان کا صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ان کی نماز پڑھنا۔ میرا نہیں خیال کہ کسی دنیا کے ملک میں اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں پرسنٹیج وائز جتنا کہ عرب ممالک میں پڑھتے ہیں۔ اپنی عبادات پہ پکے، شاید ہی کوئی ملک ہوگا جہاں توحید ایسی راسخ ہے جیسی کہ عرب ملکوں میں راسخ ہے۔ باپ اپنے بچوں کو لے کے مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو لے کر عورتیں مسجدوں کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، مرد جا رہے ہوتے ہیں، بچے جا رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں آپ سما دیکھیں، وہاں پر جو لوگ وہاں رہے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس قوم پر بڑا کرم، بڑا فضل کیا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلا۔ تو ایک قوم بدل سکتی ہے تو باقی بھی بدل سکتے ہیں۔ ایک اگزامپل بنا دیا نا، ایک رول ماڈل بنا کے دکھا دیا، باقی بھی کر سکتے ہیں۔ اور کس چیز سے بدلے؟ کس نے بدلا؟ قرآن نے بدلا ان کو، اور ایک دن میں نہیں بدلا۔ یہ انقلاب جو ہے آنن فانن نہیں آ جائے گا، یہ خون انقلابات سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دم تہس نہس کر دینا چیزوں کو، نظاموں کو ختم کر کے رکھ دینا، یہ اسلام کا میتھڈ نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا آنن فانن ان پر اسلام لا کے مسلط کر سکتا تھا کہ نہیں، لیکن ایور لاسٹنگ چینج سلو چینج ہوتا ہے، جو کہ ٹھہرنے والا چینج ہوتا ہے، جو کہ جمنے والی تبدیلی ہوتی ہے، وہ گریجولی آتی ہے عام طور پہ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر، کہہ دیجئے اللہ قادر ہے کیا، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے مسلط کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ سورۃ الانعام میں ہم نے بات کی تھی، جب ہم نے اس کا تعارف کیا تھا، کہ اس میں عذاب کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ کس کس طرح سے عذاب آ سکتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ عذاباً من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب، اوپر سے عذاب، ہلاکت خیز بارش کا ہونا، بجلی کا گر جانا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے قوموں کے ساتھ۔ پتھر برسنا، پتھروں کی بارش برسی تھی قوم لوط کے اوپر، اور ایک اور قوم تھی، اس کے اوپر بادل آ گیا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہ تو بارش برسے گی،
اور اس بادل کے اندر کیا تھا؟ عذاب برسا ان کے اوپر. ٹڈیوں کا آ جانا، ٹڈیاں بھی اوپر سے آتی ہیں. ہم سورۃ الاعراف انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، بالکل جوڑا ہے سورۃ الانعام کا. اس میں مختلف قسم کے عذاب جو کہ فرعون کے اوپر آئے، آل فرعون کے اوپر آئے، ان کا ذکر آئے گا. ٹڈیوں کا بھی عذاب آیا تھا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہے، یعنی کہ فزیکل ہیں جو کہ باقاعدہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ مانوی عذاب بھی آ سکتا ہے. اوپر سے عذاب کا کیا مطلب؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا. بعض قاری ایڈ کر دیتے ہیں وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا يَخَافُكَ فِينَا، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کسی ایسے کا مسلط نہ کر دے کہ جو ہم پر ظلم کرے اور جو ہمارے بارے میں اللہ تجھ سے نہ ڈرے. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اللہ تعالیٰ کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ کر. تو یہ بھی عذاب ہے جو اوپر سے آتا ہے. ظالم حکمران، کیا ظالم انسان کے غلبے میں آ جانا بلا ہے یہ بھی. اچھا، دوسرے عذاب کی قسم کیا ہے؟ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب ابل پڑے. اس کی بھی مثالیں آتی ہیں. قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، زمین کا پھٹ کر پانی اگلنے لگ جانا، جیسے کہ قوم نوح پر عذاب آیا. قوم نوح پر کیسا عذاب آیا؟ اوپر سے بارش بھی برسی. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، موسلا دھار بارش برسی، اور ہم نے زمین کو نہریں نہریں بنا دیا. ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، زمین سے پانی ابلنے لگ گیا. تو یہ بھی عذاب ہے. کھیتیوں کا نہ اگنا، قحط کیسے پڑتا ہے؟ قحط ایسے ہی تو پڑتا ہے کہ کھیتیاں اگتی نہیں، زمین بیرن ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے. پانی میں ڈوبنا، یہ بھی عذاب آیا. کس پر آیا تھا؟ قوم فرعون پہ. آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبایا تھا اس طرح سے پانی کے اندر. تو یہ تو یعنی کہ باقاعدہ فزیکل شکلیں ہیں. پھر جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ حکمران ظالم ہو جائیں، بے رحم ہو جائیں، لوگوں پر مسلط ہو جائیں، یہ بھی عذاب کی شکل ہے. نیچے سے عذاب آنا کیا ہوگا؟ جونیئرز کا نافرمان ہو جانا، ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا. یہ دو شکلیں ہو گئیں. تیسری شکل کیا ہے؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، آپس میں لڑنا شروع کر دینا، سول وار، ان فائٹنگ، امت گروہوں میں بٹ جائے، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. یہ بھی عذاب کی شکل ہے. کچھ علماء کہتے تھے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اپنے غلام اور اپنی سواری کے جانور میں اس کا اثر دیکھ لیتا ہوں. میرا گدھا میری بات نہیں مانتا. احساس ہے نا، یعنی کہ بات کیا ہے کہ کیسی عبرت کی نظر تھی ان کی. جو زندگی میں کوئی پریشان کن واقعہ پیش آتا تھا یا کوئی ان پلیزنٹ چیز سامنے آتی تھی تو فوراً ریلیٹ کرنے لگتے تھے اپنے آپ سے کہ میں نے کیا کیا جو یہ چیز میرے سامنے آئی. تو یہ عبرت کی نظر ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں. نمبر 1، میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی. نمبر 2، میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. یعنی انہائلیشن والا عذاب نہیں آئے گا، ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ مسلمان امت ختم ہو کے رہ جائے. ٹھیک ہے نا. پھر تیسری دعا آپ نے کی کہ میری امت کو اختلاف اور انتشار سے تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی. ان فائٹنگ، اختلاف، گروہ گروہ میں بٹ جانا اور مسلمان کا مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا. کہا کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے، میں نے دعا کی تھی اللہ ایسا نہ ہو، یہ لوگ آپس میں نہ لڑیں، لیکن اللہ نے وہ دعا قبول نہیں فرمائی. مسلم میں یہ حدیث موجود ہے.
یعنی قرآن نے جب پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ ان کی اعتقادی خرابیوں کی وجہ سے اور عملی خرابیوں کی وجہ سے، شرک، کفر، برے اخلاق کی وجہ سے جو عذاب ان پر آئے، تو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری امت پر ایسے عذاب نہ آئیں۔ تو کیوں دعا کی آپ نے؟ اوبویسلی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پچھلی امتوں میں گمراہیاں آئیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، مثال کے طور پہ ناپ تول میں کمی، سب چیزیں ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے، یہاں تو اشارے ہیں، صرف کسی امت کا ایز سچ پورا ذکر نہیں ملے گا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، پھر یہ ہوا۔ وہ سارا کیا ہے، جو اس کا پیر ہے، اس کا جوڑا ہے سورۃ الاعراف کی شکل میں، وہاں یہ ساری ڈیٹیلز آئیں گی۔ تو قوم لوط پر عذاب آیا اس لیے کہ وہ ہوموسیکشوالٹی میں ملوث تھے۔ قوم شعیب پر عذاب آیا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شرک کی وجہ سے عذاب آیا قوم ہود کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اندازہ کہ ساری گمراہیاں جن کی وجہ سے مختلف اقوام پر عذاب آئے وہ سب مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گی، اور جو کہ ہوئیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ چل کے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے۔ تم وہی سب کچھ کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا۔ یہاں تک آپ نے کہا وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے، ایسا نامعقول سینسلیس کام کیا تھا، کسی گوہ کے بل میں گھسنا، تم بھی جا کے گھسو گے۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا یہود و نصارہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اور کون، اوبیسلی پچھلے لوگوں جیسے ہی تم ہو جاؤ گے۔ اور حقیقت ہے کہ آج وہ ساری خرابیاں مسلمانوں میں موجود ہیں جن کی وجہ سے ایک ایک امت پر عذاب آیا، جس کو اللہ نے انہائلیٹ کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں عذاب استئصال، اصل کہتے ہیں جڑ کو، استئصال جڑ کاٹ ڈالنے والا عذاب، ایکسٹنکٹ ہو جائیں، نام لینے والا کوئی نہ رہے ان کا، جیسے اللہ نے فرمایا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہوگا جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے، لا یُرَىٰ إِلَّا مَسَاکِنُهُمْ، کچھ نہیں نظر آتا سوائے ان کے کھنڈرات کے، روئنز ہیں بس، میوزیم جا کے دیکھ لو یا ان کے روئنز جا کر دیکھ لو کہ ورلڈ ہیریٹیج کے طور پہ ان کو رکھا ہوا ہے وہاں پر، دیٹس اٹ، اور کوئی نام لینے والا نہیں بچا ہے ان کا۔ تو ہم بھی ایسے ایکسٹنکٹ ہو چکے ہوتے، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو حرکتیں ہماری ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ بحیثیت امت کوئی عیب ایسا نہیں چھوڑا ہم نے جو پچھلوں میں تھا اور آج ہم میں نہیں ہے۔ تو ذرا فکر کریں اپنی بھی اور امت کی بھی۔ تو فرمائے کہ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے آیات پھیر پھیر کر لاتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید یہ غور و فکر کریں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ کتنی فکر پڑتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آیات سن کر، جب یہ آپ پہ نازل ہوتی ہوگی۔ قوموں کا، آپ کی قوم، آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کو لگتا ہوگا اب عذاب آیا اور اب عذاب آیا، مان کر نہیں دے رہے، کسی طرح اڑے ہوئے ہیں اپنے شرک کے اوپر، وہی معاملہ کر رہے ہیں اپنے رسول کے ساتھ جو پچھلی تباہ ہونے والی قوموں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا معاملہ کرے گا ان کے ساتھ۔ آپ کا خوف کا حال یہ تھا کہ اگر ہوا بھی تیز چلتی تھی نا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ صحابہ کے اندر بھی یہی چیز تھی، مدینے میں تھے وہ تو ہوا تیز چلتی تھی مسجد کی طرف دوڑا کرتے تھے، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا، اتنا قریب سمجھتے تھے اپنے آپ سے۔ ہمیں تو لگتا ہے نا وہ تو کہیں پچھلوں کی کہانیاں، ہم پہ کہاں سے عذاب آنے والے، ہم تو ایسے بے فکر ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ کوئی چانس ہے ہی نہیں کہ ہم پر عذاب آ سکے۔ اتنے زیادہ آپ حساس تھے اور آپ کے صحابہ اتنے سینسٹیو تھے حساب عذاب کے بارے میں، یعنی کہ قرآن کو اتنا قریب رکھا ہوا تھا اپنی زندگیوں سے۔ وَكَذَّبَ بِهِ، یہ بِهِ میں ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور عذاب کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اے نبی آپ کی قوم نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا اور عذاب کو بھی جھٹلا دیا ہے، تو تسلی دے دی۔ کتنا آپ پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو تسلی دے دی۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، لست علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی حوالہ دار تو نہیں ہوں، کہ اے نبی آپ پریشان مت ہوں، آپ نے حق پہنچا دیا، زبردستی تو ان کو کوئی نہیں بچا سکتا اگر یہ خود ایمان لا کر عذاب سے بچنا نہیں چاہتے۔
تو نتیجہ خود بھگت لیں گے. آپ اتنی فکر نہ کریں. کب آئے گا، کیسے آئے گا، وہ اللہ پہ چھوڑیں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. نبا سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. کہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کب عذاب آئے گا، کب موت آئے گی، کب قیامت آئے گی، اللہ کس طرح ان کو سزا دے گا نہیں دے گا، کس کو کب ہدایت ملے گی، کون ایسا ہے جو کہ ہدایت کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، سب اللہ کو پتہ ہے. تو جن کو ہدایت قبول نہیں کرنی تھی، جن کے دل مر چکے تھے، مہر لگ چکی تھی، کٹر مشرک، ان پہ دنیا میں عذاب آ گیا بدر کی شکل میں. صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا. تو فرمایا فسوف تعلمون. یہ جب بھی اس طرح سے آتا ہے نا فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. یہ کوئی اچھی خبر کے لیے نہیں آتا، ہمیشہ دھمکی ہوتی ہے اس کے اندر، وارننگ ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا. اور باقی سوفا، یعنی کہ سوفا سے مراد کیا ہے، مکی صورت ہے سورۃ الانعام. بدر میں دیکھ لو گے تم، بدر میں دیکھ لیا، اور پھر سوف تعلمون آخرت میں دیکھ لینا کیا انجام ہوگا مشرکوں کا، رسولوں کو تنگ کرنے والوں کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِئَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جائیے یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بھلوا دے تو جس وقت آپ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیے. تو یہاں پر آیات کا ذکر کیا کہ یخوضون فی آیاتنا، ہماری آیات کو لائٹلی لیتے ہیں. یخوضون یعنی صرف ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن، ایمٹی ڈسکشنز جس کے اندر اسکیپٹسزم شامل ہو، جس کے اندر ہیومر ہو، مذاق اڑانا ہو، جس کے اندر اس کو ریجیکٹ کرنا شامل ہو، اس کے اندر نعوذ باللہ ان کو نامعقول ثابت کرنا، اس طرح کا ڈسکشن ہو رہا ہو. تو کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض برتیے، چھوڑ دیجیے ان کو. تو آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا، اوبویسلی قرآن کے احکامات کا، شریعت کا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے تو ان کا زور بہت زیادہ قرآن کی طرف رہا، قرآن کا تو کچھ بگاڑ نہ سکے، ایک لفظ غلط ثابت نہ کر سکے، لیکن خیر پیچھا چھوڑا نہیں ہے قرآن کا. ابھی بھی انہوں نے ابھی بھی زور لگا رہے ہیں کہ جیسے ان کی اپنی کتابیں ثابت شدہ محرف ہیں کہ یہ ساری ڈسٹارٹیڈ ہیں، سب ایڈلٹریٹڈ ہیں، سب میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، سب میں تحریف ہوئی ہوئی ہے. اب تک جان چھوڑی نہیں ہے انہوں نے اسلام کی. اب تک بہرحال ان کے ہاں ٹیمز ہیں جو اب بھی کوشش کر رہی ہیں کسی طرح قرآن میں سے کوئی چیز نکال کے اس کو غلط ثابت کر دیں. لیکن شدید حملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، شدت کا. تو اگر ایسی کوئی بات ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا، یا مثال کے طور پہ شریعت کے احکامات کا، کہیں حجاب کا یا نقاب کا یا اذان کا یا عید الاضحیٰ کا، تو فوراً سوشل ڈسٹینسنگ کر لینی چاہیے. ایسا نہ ہو ان کا طنز و مزاح سن کر اپنے دل سے بھی اسلام کی جو سینکٹی ہے، اسلام کا جو تقدس ہے، وہ نکل جائے. اس لیے کہ دیکھیں اگر دین کی غیرت ہی نہیں رہی ہے نا کسی کے اندر، اگر دین کی عزت ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، پھر کوئی ایمان تو ہے ہی نہیں. پھر دینی غیرت عین ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان ایسی مجلسوں کا حصہ نہ بنے. بھول گئے، یاد نہیں رہا، بیٹھے رہ گئے، اس کا مطلب ہے شیطان نے حملہ کر دیا ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ ایسی مجلس میں مسلمان بیٹھے رہیں جہاں اسلام کا مذاق بن رہا ہے، جہاں اس پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. یہ زہر اس کے ذہن کو، اس کے ایمان کو، اس کے عمل کو مسموم کر دے.
پوائزن داخل ہو جائے اس کے اندر کانوں کے ذریعے سے تو وہ چاہے گا بیٹھے رہیں، لیکن جیسے ہی یاد آئے انسان چھوڑ دے اس چیز کو. تو چاہے وہ باقاعدہ مجلس ہو، باقاعدہ کوئی گیدرنگ ہو، فزیکل گیدرنگ، یا کوئی ٹاک شو ہے جو دیکھا جا رہا ہے، یا ایسی کتابیں ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ایسے ٹاک شوز بھی نہیں سننے چاہیے جس میں اسلام پر کیچڑ اچھالی گئی ہو، الا یہ کہ اس کا جواب دینا ہے یا اس کا توڑ بتانا ہے. اگر علمی جہاد کی صلاحیت ہے تو پھر اجازت ہے، ورنہ نہیں. اور یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، آپ نے تو پوری صلاحیت تھی کہ آپ ان سے علمی جہاد کرتے، یعنی آپ تو کنٹامنیٹ نہیں ہونے والے تھے ان کے پروپیگنڈے سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو آپ کو کیوں روکا؟ اس لیے روکا کہ دیکھیں اس وقت نا یہ ضد کا شکار ہے، یہ ایک بچکانہ اممیچور قسم کے کام کے اندر انوالو ہیں. اس وقت یہ بہت نان سیریس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے تھے؟ تبلیغ کرنے کے لیے آبویسلی. تو کہا کہ یہ تو سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، آپ اٹھ جائیے اس وقت. یہ آپ کو چڑھانے کے لیے اور زیادہ گناہ کمائیں گے. اور یہ بعض دفعہ ہوتا ہے، یہ شاید آپ نے خود آبزرو کیا ہو کہ اگر آپ حجاب پہن کر کہیں بیٹھی ہیں تو آپ کو ٹارگٹ کر کے اور زیادہ اپنی شامت بلاتے ہیں. حجاب کا مذاق اڑا کر اس لیے کہ اس حجاب سے نفرت ہوتی ہے، اس سے چڑ ہوتی ہے. ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کیا کلہاڑی مار رہے ہیں. ٹو سیو دیم سیلز فرام دیم سیلز، اپنے شر سے ان کو بچانے کے لیے اٹھ جائیں. ڈونٹ گیو دیم فوڈ فار ہیلپ، کہ اور زیادہ ایسی باتیں کر وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن جمع کریں. ایک یہ بھی ریزن ہے. کہا کہ اٹھ جائیے ان کے درمیان سے تاکہ وہ اور ضد نہ پکڑیں آپ کو دیکھ کر، آپ کو چڑھانے کے لیے اور زیادہ اسلام کی برائیاں نہ کریں. دوسری یہ کہ اس وقت تبلیغ ہو نہیں سکے گی ان کو، ان کی تو ٹرین چل پڑی ہے، چلتی ٹرین رکتی نہیں. یہ ایک خاص طرز عمل کا شکار ہیں، یہ خاص ڈگر پر چل نکلیں. لیٹ دیم وینٹ اٹ آؤٹ، کرنے دیں ان کو. جب یہ سارا مذاق اڑا کے فضول قسم کی باتیں کر کے گھر جائیں گے، کیا پتہ ضمیر ان سے خود بات کرے، کچوکے دے ان کو کہ تم کو شرم نہیں آ رہی تھی، شیم آن یو، کیسی باتیں تم کر رہے تھے. کیا پتہ یہ شرمندہ ہوں، امبیرس ہوں، پھر یہ خود آپ کے پاس آئیں، پھر آپ ان کو تبلیغ کر دیجیے گا. لیکن بہت ساری باتیں ہیں نا، کئی اینگلز ہیں اس کے اندر، ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن کیا صورتحال ہے. اور یہ بھی کہ اگر کمزور ایمان والا مسلمان بیٹھا، یعنی کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو بھی تو ہدایت دی جا رہی ہیں، تو ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہماری وجہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں وہ ایسی، تو پھر ہم وہ کاز ہٹا دیں، اریٹنٹ ہٹا دیں نا. ہم ان کو اریٹیٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، تو ہم چلے جائیں وہاں سے. یا یہ ہے کہ چلو وہ باتیں ایسی کر رہے ہیں، تو کمزور ایمان والے کا ایمان اور کمزور ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، اٹھ جائے وہاں سے. اور اس کے بعد یہ کیا کہا کہ جب ہم نے سورہ نساء میں جو پڑھا تھا آیت نمبر 140 میں کہ جب کوئی اور بات شروع کر دیں، چینج آف ٹاپک جب آ جائے، تب پھر دوبارہ جا کے تم بیٹھ سکتے ہو. اچھا، ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے، سپوزنگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور اگر ہم وہاں بیٹھے ہیں اور اگر ہم وہاں سے چہرے پر ناگواری لے کر اٹھ گئے تو یقیناً مجلس کا رنگ پھیکا پڑتا ہے، لوگ تھوڑے سے امبیرس ہوتے ہیں، ٹاپک بدلتے ہیں. تو کئی آؤٹ کم ہو سکتے ہیں، کئی ریزنز ہو سکتے ہیں اس مجلس کو چھوڑنے کے، اور اس کے کئی نتائج بھی ہو سکتے ہیں اس مجلس سے اٹھ جانے کے. تو بیٹھنا فائدہ مند نہیں ہے، اٹھنا ہر حال میں فائدہ مند ہوگا. یا وہ امبیرس ہوں گے، یا یہ ہے کہ وہ ضد کی نفسیات سے نکل آئیں گے، یا یہ ہے کہ اٹھنے والا اپنے آپ کو بچا لے گا، یا یہ ہے کہ اٹھنے والا اپنے آپ کو بھی بچائے گا، ان کو بھی بچا لے گا، ان کے اپنے شر سے ان کو بچا لے گا. کئی ریزنز ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے فائدے ہیں. دوسرے یہ کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مزید فرمائی تھی کہ اس طرح کی کمپنی میں اگر تم خود سے خوش ہو کہ تم شامل ہو رہے ہو کھلے دل سے، تو تم بھی انہی جیسے ہو. تو یہ گناہ کی مجلس اور نیکی کی مجلس دونوں کا یہی قاعدہ ہے. اگر کوئی اچھے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، چاہے وہ اس نیکی میں حصہ خود نہیں لے رہا لیکن صرف مجلس کا حصہ ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی. یہ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ
ایک مجلس کو دیکھا اللہ نے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا، فرشتوں سے کہا میں نے ان سب کو بخش دیا. تو فرشتوں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ ان میں سے فلاں شخص ہے، وہ قرآن سننے تھوڑی آیا ہے، ایسی گزر رہا تھا، وہ ایسی بیٹھ گیا آ کر ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی مجلس ہے جس میں کوئی محروم نہیں ہوگا، سب پر میرا کرم ہوگا، سب پہ میرا فضل ہوگا. اتنی بڑی بلیسنگ ہے قرآن کی مجلس، قرآن کی کلاس اتنی بڑی الحمدللہ نعمت ہوتی ہے درس کی مجلس. اور پھر گناہ کا بھی یہ قید ہے، چاہے وہ خود پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا لیکن ہے تو گناہ گاروں کے اندر گھرا ہوا. ہاں اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایسی جگہ بیٹھیں اور ہمیں موت آ جائے کہ جہاں شراب پی جا رہی ہے فار ایگزامپل، جہاں ناچ تماشا ہو رہا ہے نعوذ باللہ، جہاں اللہ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اور وہاں بس بیٹھ کے سن رہے ہیں نیوٹرل ہو کر. اللہ نہ کرے ایسی جگہ ہمیں کبھی موت آئے. تبھی تو کیا کہا گیا، اس میز پر بھی مت بیٹھو جہاں شراب پی جا رہی ہو. اگر تم مر گئے تو کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے. اتنا کیئرفل رہنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا ہم کووڈ سے ڈریں گے جو ہم کو گناہوں سے ڈرنا چاہیے؟ کیا کووڈ کنٹیجس ہوگا جو گناہ کنٹیجس ہوتے ہیں؟ اگر رزسٹ کر سکتے ہیں، پروٹیکشن ہے اپنا، پراپر گیئر پہنا ہوا ہے، ماسک پہنا ہوا ہے، ڈبل ٹرپل اپنے اوپر اگر لبادے ڈالے ہوئے ہیں تقویٰ کے، تب تو جائیں ایسے لوگوں کو علاج کرنے کی خاطر ان کا، ورنہ دور رہیں ان سے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی دیکھو چھوڑ دو ان کو. اور یہ بری باتیں جو ہیں ان کے کرنے کی ذمہ داری خود بری باتیں کرنے والوں کے اوپر ہے. یعنی اگر ہم ان کو روک نہیں سکتے تو گناہ ہم پہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ضمیر تو بے چین ہوتا ہے نا کہ میں کیوں اٹھ گیا وہاں سے، میں کیوں اٹھ گئی، مجھے روکنا چاہیے تھا ان کو. تو کیا ہوگا، بعض دفعہ جتنا روکنے کی کوشش کرو نا اتنی شہ ملتی ہے لوگوں کو. یہ جو امیچور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بچکانہ ذہنیت جن کی ہوتی ہے، ضدی لوگ جو ہوتے ہیں، یہی معاملہ ہوتا ہے. بچے کے ہاتھ میں کوئی معمولی چیز بھی ہے، آپ اگر چھیننے کی کوشش کریں گے نا وہ اور مضبوط پکڑے گا اس کو، اور ضد چڑھے گی اس کو. تو کیا ہوتا ہے، اگنور کر دیتے ہیں بعض دفعہ بچوں کو کہ چلو چھوڑو، وہ خود ہی کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں اس کو. تو کہا کہ اگر تم روکنے کی کوشش کرو گے یہ اور ضد پر آئیں گے. تو انسان بعض دفعہ اپسیٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے، مجھ کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مجھ کو روکنا چاہیے تھا. اپنا ایمان، اپنا ضمیر بے چین ہوتا ہے. تو یہ تسلی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری متقیوں کے اوپر نہیں ہے. وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں البتہ نصیحت کرنا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. کب نصیحت کرنا فرض ہوگا، کب نصیحت کرنا ضروری ہوگا؟ جب وہ سننے کے موڈ میں ہوں. تو کیا پتہ چلا کہ مبلغ کو مزاج شناس ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، باڈی لینگویج پڑھنی آنی چاہیے، مجلس کا رنگ دیکھنا آنا چاہیے. بعض دفعہ بھونڈے طریقے کی تبلیغ الٹا نقصان پہنچا جاتی ہے بجائے فائدے کے. بے محل بے موقع بات کرنا اور نقصان پہنچا جاتا ہے دعوت کو. تو دیکھ بھال کے بات کرنی چاہیے. اور پھر دیکھیں حکمت بھی جو ہے نا نازل تو ہوتی نہیں ہے، پریکٹس میکس پرفیکٹ. کرتے کرتے تجربہ ہو جاتا ہے، حکمت آ جاتی ہے، بوند بوند قطرہ قطرہ آتی ہے. مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اوروں کو دیکھ کے بھی حکمت آتی کہ اچھا یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں لوگوں کو، اس سے بھی انسان سیکھتا ہے. اور کیا فرمایا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جن کو دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. چھوڑ دیں ان کو ان کے حال کے اوپر. جب دین کھیل تماشا لگنے لگے، دین نان سیریس لگنے لگے، تو اس کا مطلب کیا ہے، آٹومیٹکلی کہ سارا فوکس دنیا کی زندگی پر ہو گیا ہے. اگر دین گھٹیا لگنے لگے، اس کا آٹومیٹکلی مطلب کیا ہے کہ دنیا جو کہ خود گھٹیا ہے، ادنا ہے، معمولی ہے. یہ دنیا کا مطلب ادنا بھی ہوتا ہے، دنیا کا مطلب قریب بھی ہوتا ہے، امیجیٹ، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن دنیا کا ہے. تو یہ جو گھٹیا سی دنیا ہے یہ ان کو بہت قیمتی لگ رہی ہے، تبھی تو آخرت ان کو اتنی بیکار لگ رہی ہے. تو ان کو کھیل تماشوں میں چھوڑ دیجئے. کھیل تماشے سے بت پرستی بھی مراد ہو سکتی ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا،
چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہ اپنا دین ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اسلام تو کہیں سے کھیل تماشا نہیں ہے. اسلام تو بڑا سنجیدہ دین ہے. سچی بات سنجیدہ بھی ہے اور سادہ بھی ہے. اور لوگوں کو نہ سنجیدگی اچھی لگتی ہے نہ سادگی اچھی لگتی ہے. اگر بچے بھی سنجیدہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. کہتے کیا ہے بھائی، کیا اتنا سیریس رہتے ہو تم. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، شوخی ہونی چاہیے، چنچل پل ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ سادگی کی اپنی خوبصورتی ہے اور شوخی کی اپنی خوبصورتی ہے. لیکن بہرحال اسلام یقیناً بڑا سنجیدہ، بڑا سادہ ہے. عبادات ہماری سمپل. حج کو دیکھ لیں، کیا لباس ہے اور کیا اس کے ریچولز ہیں، کتنے سمپل. نماز کو دیکھ لیں، قرآن کی مجلس کو دیکھیں، کتنی سنجیدہ مجلس ہوتی ہے قرآن کی. کانٹری دیکھیں، کنٹراسٹ اگر دیکھیں، مشرکوں کو اگر دیکھیں تو مشرکانہ دین کیسے ہیں، ان کی عبادات کیسی ہیں. ایک طرف حج کو، نماز کو، قرآن کی مجلس کو لے کر آئیں، مسجد کو تصور میں لے کر آئیں. کتنی سینکٹیٹی ہوتی ہے نا، کتنا تقدس ہوتا ہے مسجد کا. جو مسلمان نہیں بھی ہوتے وہ بھی آپ دیکھیں، ان پہ روب طاری ہو جاتا ہے مسجد کا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ جوتا اتار کے، سر جھکا کے آ کے بیٹھتے ہیں. کوئی نہیں کہے گا تب بھی وہ وسپرس میں بات کرتے ہیں. مسلمان بھی، اور کوئی اگر نان مسلم بھی آ رہا ہے وزٹ کرنے تو وسپرس میں. اچھا، کھلا جسم اچھا نہیں لگتا ہے نا مسجد کے اندر، دل چاہتا ہے ڈھانک لیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزٹ وغیرہ پہ یا ٹورزم وغیرہ کے سلسلے میں یا ایز اے گیسٹ آتے ہیں نان مسلمس، کسی مسجد کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹراؤزر پہن کے، دوپٹے لے کر اندر داخل ہوتے ہیں. خواتین اور مرد بھی چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کور کریں. انہیں کو سوچ نہیں سکتا کہ سیمی نیوڈ حالت کے اندر، نیم برہنہ حالت میں کوئی مسجد میں داخل ہو جائے. تو یہ ایک سنجیدگی کا اور سادگی کا بہت روب ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا کوئی روب ہے؟ بیت اللہ کا سادہ سی عمارت ہے، ایک کیوں ہے بس، کالے رنگ کا کپڑا چڑھا ہوا ہے. کپڑا کتنا بھی قیمتی ہو وہ الگ کہانی ہے، چلیں اپنی. لیکن بہرحال ایک وہ کیوب سا ہی تو ہے، کیا ہے وہاں پر، لیکن کوئی روب ہے اس کا، ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں ہم دیکھیں اور اپنے مشرکانہ مذاہب کو سامنے رکھیں. ان کی عبادات کیسی ہوتی ہیں. گھنٹیاں بج رہی ہیں، ڈھول پٹ رہے ہیں، بھجن گائے جا رہے ہیں. اب تو چرچز وغیرہ میں باقاعدہ آرکیسٹراز ہیں پورے کے پورے، وہاں تو باقاعدہ گانا ہو رہا ہوتا ہے. انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ کے نام پہ لوگ نہیں آ رہے چرچ میں تو شیطان کے طریقے سے بلا لیتے ہیں ان کو. تو وہاں پہ کیا مطلب ہے ان کا، نمبر کاؤنٹ، ہیڈ کاؤنٹ کرنا ہے بس، کہ اتنے لوگ چرچ میں آ رہے ہیں. کیوں زیادہ لوگ چرچ میں آئیں گے تو کیا ہوگا، گانے بجانے کی وجہ سے جب لوگوں کو چرچز میں اٹریکٹ کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ کے لیے بلا رہے ہیں کیا ان کو. زیادہ لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا، ڈونیشن دیں گے، پیسے دیں گے. ایک سے ایک ان کے جو پیسٹرز ہیں اور ان کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ایک سے ایک امیر کبیر ہیں ان کے اندر. ٹیلی ایونجلسٹ کا سنا ہوگا آپ نے، ٹی وی پر آتے ہیں اور یا آن لائن تبلیغ کرتے ہیں، اور ایک سے ایک پیسے والے ہیں. تو وہ تو ہر ٹرک انڈر دا ہیٹ استعمال کریں گے، ایوری ٹرک آف دا ٹریڈ استعمال کریں گے، اس لیے کہ بہرحال دین ٹریڈ ہے ان کے ہاں. اسلام میں تو دین ہے، اس کی اپنی سینکٹیٹی ہے. مشرکانہ مذاہب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے. ہندو مذہب کو دیکھ لیں، کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے اندر. رنگ پھینک رہے ہیں، ہولی ہو رہی ہے، سندور ہے، ہاں گانا بجانا ہے، کھانا پینا ہے، بڑے پلے فل قسم کے ہوتے ہیں. ناچنا ہے، ناچنا تو ان کے ہاں دین کا حصہ ہے. جیسے کہ ثواب کے کام ہوتے ہیں تو ان کے ہاں گانا اور ناچنا ثواب کا کام ہے. تو ناچ گانا ہے تو رنگینی ہی رنگینی ہے ان تمام چیزوں کے اندر. اس میں نفس کو کشش محسوس ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا کہ یہ اپنی رنگینی میں مگن ہے. ان کا دین کیا ہے، ان کی خواہشات، بس یہ مست مگن ہیں، سمجھ رہے ہیں اللہ کو خوش کر رہے ہیں. کوئی اللہ راضی نہیں ہو رہا ان کے بھجن گانے سے اور ان کے ناچنے سے اور ان کے رنگ پھینکنے سے اور ان کے کھانوں سے. رقص اور موسیقی سے کوئی دین کی طرف نہیں آتا. اگر اس طرح سے لوگ دین کی طرف آ رہے ہوتے تو نبیوں سے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ قوالیاں سناؤ اور کنورٹ کرو، قصہ ختم. کوئی ڈرامے دیکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. یہ ایک اور فتنہ ہے کہ ڈرامے دیکھنے سے مسلمان ہوتے ہیں. بھئی ڈرامہ دیکھنا انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں، دین کی خدمت کے طور پر ڈرامہ دیکھنے نہ بیٹھیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو ڈرامے کے اندر ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ کتنے مسلمان ہو گئے.
جب ان کا لائف سٹائل نہیں بدلا تو دیکھنے والوں کا کیا بدلے گا؟ تو ہم بھی ردے نہ چڑھایا کریں اپنی پسند کے کاموں پہ. نفس کا دل چاہ رہے، ریلیکس کرنے کا دل چاہ رہے، الگ کہانی ہے. لیکن یہ سوچنا کہ بڑا اسلام کا کام ہو رہا ہے، بڑی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، اس کو تو رہنے دیں. نہ ڈراموں سے اسلام پھیلے گا، نہ قوالیوں سے پھیلے گا. اسلام تو شیئر ہیومن ایفرٹ سے پھیلے گا. قرآن کے ذریعے ذکر بہی پڑھا ہے نا ہم نے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجیے گا. ابشر بہی، ذکر بہی، بشارت اس سے دیجیے، تبلیغ اس سے کیجیے، خوشخبریاں اس سے دیجیے، انذار اس سے کیجیے. تو کہا یہ تو دنیا کی زندگی کے اندر مست ہیں. تو کہا وذکر بہی، دیکھیں وہ یاد، وذکر بہی کس سے؟ ڈرامہ دکھا کے یا قوالی سے؟ بہی قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے. بزرگوں کی داستانیں سنا کے نہیں کہ فلاں بزرگ پانی پر نماز پڑھتے تھے اور پانی پہ چلتے تھے اور بے موسم کے پھل لے آتے تھے. ایسی کہانیاں نہ سنائے لوگوں کو، ہوا میں اڑ رہے ہوتے تھے. کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں بعض دفعہ کہ قرآن تو بہت مشکل ہے، بڑا ایڈوانسڈ ہے، اس سے تو لوگوں کو بات سمجھ آئے گی نہیں. تو پہلے ان کو ابتدائی سٹیپس کے طور پہ کوئی اور کہانیاں سنانی چاہیے، کوئی اور کتابیں پڑھانی چاہیے. اس کے بعد ان کو رفتہ رفتہ گریجویٹ کرانا چاہیے اور ان کو قرآن تک لے کے جانا چاہیے. تو کیا کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے ساتھ؟ پہلے کچھ اور لٹریچر پڑھایا تھا ان کو، کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3، اور پھر کہا تھا کہ قرآن تو ایڈوانس لیول کا کورس ہے. یہ کہا تھا کیا؟ ڈائریکٹلی قرآن سے ان کو تبلیغ کری تھی. سب سے افیکٹو تبلیغ قرآن کی تبلیغ. ہمیں سٹوری ٹیلنگ کا شوق بہت ہو گیا آج کل، ہمیں کہانیاں سننے کا بہت شوق ہو گیا. کہانیاں خالی انسان کو تھوڑا ریلیکس کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے نصیحت تھوڑی بہت مل جائے، لیکن بیسک کہانیوں سے کبھی بھی کام نہیں چلے گا. خالی بزرگوں کی کہانیوں سے نہیں کام چلے گا. وذکر بہ، اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے. کیا؟ ان تبصل نفس بما کسبت، تنبیہ کیجیے ان کو، اویئرنیس پیدا کیجیے ان کے اندر، کرتے رہیے. ہاں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیے. کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. سمجھاتے رہیے ان کو. اللہ کی گرفت آنے سے پہلے ان کو نصیحت کیجیے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں آج قیامت کے دن بڑی بے عزتی ہوگی. تبصل، روک دیے جائیں گے جنت سے، اعمال کی وجہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی مددگار، کوئی سفارشی نہ ہو. وہ جو چادریں چڑھائی تھیں اور جہاں پر چراغاں کیا تھا اور جہاں پر لڈو بانٹے تھے، وہ تو کوئی آ ہی نہیں رہا مدد کرنے کے لیے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ نہ کوئی ولی ہوگا، نہ شفیع ہوگا. دیکھیں چراغاں بھی ہوتا ہے نا، اور حلوے مانڈوں والا دین ہم نے بھی وہی بنا لیا. 15 شعبان ہے، اس کو مردہ عید کا نام دے دیا کہ یہ مردوں کی عید ہو رہی ہے. اور کیا کرتے ہیں 15 شعبان کو؟ خوب حلوے پکڑیں. تو یہ کہاں سے آئی یہ ساری چیزیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مردہ عید ہے یہ؟ کیا مردہ عید مناتے ہیں؟ کوئی مردہ عید نہیں مناتے. پھر جا کے قبروں پہ چراغ روشن کرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ تو سارے شہر میں ہو رہی ہے، تو قبر والے کو کوئی ضرورت ہے ہماری روشنی کی؟ بھی زندہ لوگوں کے گھروں میں چراغ جلوا دیں تو اجر بھی ملے. قبر والا تو اعمال لے کر چلا گیا، قبر کے حساب سے نور ہوگا یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کو میرا آپ کا چراغ جلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو قبروں پہ جا کے چراغ جلانا کوئی عقل کی بات ہے؟ جھنڈیاں لگانا ہر جگہ، کیا حشر ہم کرتے ہیں پورے شہر کا، جھنڈیاں لگا لگا کے، پھر وہ گرتی پڑتی ہیں اور کیا کچرا ڈیولپ ہوتا ہے اس سے. پھر کتنا پرابلم ہے جو کہ کریٹ ہو جاتا ہے. سڑکیں بند کر دیتے ہیں اور جلسے شروع کر دیتے ہیں. کیا جلسہ ہو رہا ہے؟ عید میلاد النبی کا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا تھا ہم کو یہ کہ تم لوگوں کا راستہ بند کر کے ان کو تکلیف دے کے تم جلسے شروع کر دو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے یہ سب چیزیں ہم نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ جھنڈیاں لگانا، چراغا کرنا، حلوے پکانا، اور اوپر سے اس کو دین کا حصہ سمجھنا. کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال الٹے تمہارے گلے پڑے آ کر. تو مسلمانوں کو بھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا دین ہے، ہماری اپنی عبادات کے طریقے ہیں، ہماری اپنے نبی کی سنتیں ہیں. ہمیں ہندوؤں سے کچھ بورو کرنے کی ضرورت نہیں.
اللہ کو دوست بناؤ، اللہ ولی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو اور ان کی شفاعت کی امید لگاؤ۔ بدعت کرنے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کے چھوٹنا چاہیں تو بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی خاص یہاں خطاب کس سے ہے؟ مشرکین سے۔ مشرکین نے کس پر بگاڑ پیدا کیا تھا؟ دعویٰ کیا کرتے تھے؟ کس دین پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرتے تھے اپنی، تو پھر یہاں اس حال میں کیسے پہنچ گئے کہ بیت اللہ میں انہوں نے بت لا کے رکھ دیے؟ کیسے پہنچے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک بدعت، پھر دوسری بدعت، پھر تیسری بدعت، پھر تھوڑا سا ڈیویشن، پھر تھوڑا سا ٹیڑھ، پھر کچھ اور، پھر کچھ اپنی مرضی کی چیز انٹروڈیوس کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو کہا کہ اس دن کوئی فدیہ بھی دینا چاہے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، کیونکہ ایسے لوگ خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ جو خود عمل کرے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ کو سیدھے راستے پہ رکھ، میں عبادت میں رنگینی تلاش نہ کروں، میں کوئی بدعت میں حصہ نہ ڈالوں۔ تو یہ آہستہ آہستہ دین کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ دین ابراہیمی کو مشرکوں نے اسی طرح بدعتیں ایجاد کر کر کے بگاڑ دیا تھا، اور اس کا بہت برا انجام اللہ پیش کی ان کو بتا رہا تھا۔ ہم تھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اوبویسلی جب نازل ہوئی تو وہ سن رہے تھے، آج تو وہ نہیں سن رہے۔ آج تو جو قرآن نے بتایا تھا، جو مستقبل قرآن دکھا رہا تھا ان کو، وہ مستقبل تو آج ان کا ماضی بن چکا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی قرآن مستقبل دکھاتا ہے، تو اس سے سبق حاصل کر لیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ بد انجام ماضی بن جائے ہمارا اور یہ حال بن کر سامنے آ جائے۔ جب مشرک سن رہے تھے، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، فی الحال یہ مستقبل تھا ان کا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جنہوں نے نئی بات مانی تو یہ مستقبل حال بن گیا ان کا، یہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے گئے، پکڑے جائیں گے۔ ابو جہل پکڑا گیا، ابو لہب پکڑا گیا، عتبہ بن ربیعہ پکڑا گیا، ولید بن مغیرہ پکڑا گیا، سب پکڑے گئے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جاگ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، بتا دیا اللہ نے کہ پھر کیا ہوگا، لہم شراب من حمیم، اس انکار کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے رہے تھے۔ ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، کانوا یکفرون، یہ لائف سٹائل چوائس ہی ان کی یہ تھی، کانسٹنٹلی منع کرتے تھے کہ ہم قبول نہیں کریں گے، ہم باز نہیں آئیں گے، ہم ہی جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، دماغ تمہارا خراب ہے، مجنون تو منع کرنے والے۔ جیسے آج لوگوں کو منع کریں کہ بھئی بدعت نہیں کرو، عید میلاد النبی نہیں کرو، اسلام میلاد نہیں ہوتے، کہتے کہ تم گستاخ رسول ہو، تم وہابی ہو گئے ہو، کوئی سعودی فنڈنگ تم کو مل رہی ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا۔ کہتے ہیں صوفی اسلام ہونا چاہیے، صوفی اسلام از آل انکلوسیو، یہ وہابی اسلام کہاں سے آ گیا؟ تو صوفی اسلام، وہابی اسلام کیا ہوتا ہے؟ صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم دیکھا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، وہ یعنی انسان کو اپنے اندر کا تزکیہ کرنا سکھایا کرتے تھے، احسان کے لیول پر لے کر جاتے تھے مومنوں کو۔ صوفی اسلام یہ تھوڑی تھا کہ انسان یہ کہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور، یہ کون سا صوفی اسلام ہے؟ یہ کون سی قوالیاں ہیں؟ یہ تو اچھی باتیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہم کو لینا ہے، اور وہ صوفی بہت اچھا صوفی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے، وہ بہت اچھا صوفیزم ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اور وہ صوفیزم جو کہ ہندوؤں سے چیزیں بورو کرتا ہے اور ہندوؤں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس صوفیزم سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو صوفی آدھا ہندو ہے اور آدھا مسلمان، اور وہ صوفیزم جو کہ اسی طرح کے بھجن اور بھجن کو قوالیوں سے ریپلیس کرنا، اور اسی طرح کی چیزوں کو ان کی مختلف ادیان کو جمع کر کے بلینڈر میں ڈال کے وحدت ادیان کی باتیں کرنا،
کہ سارے دین ایک ہی جیسے ہیں، نعوذ باللہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ جو بگڑا ہوا صوفیزم ہے، اس کے ذریعے بہت کچھ ڈائلیوشن ہے جو کہ آیا ہے۔ یہ ساری مزار پرستی اسی کا نتیجہ، اور یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں بالکل عین اسلام ہیں، یہ پھر سوچنے کا مقام ہے، یہ عین اسلام نہیں ہے۔ چلیے ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں، یا رکوع تو ہمارا مکمل ہو گیا۔